انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ گرمی تھی، لیکن ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ایسے سیل کے اندر رکھیں گے جہاں پر گرمی، جہاں پر بجلی بھی بند کی جائے گی، گھٹن والا ماحول ہوگا اور عمران خان کہیں وہاں پر تنگ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی بھی کھلاڑی، جب میں کھلاڑی کرکٹ کھیلتا تھا تو اس وقت ہماری جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ اتنی ہارڈ ہوتی تھی کہ ایک پورا وہ جنگجو والا ماحول جو ہے نا وہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری تو ٹریننگ پہلے ہی یہ سختیاں اور یہ ساری چیزیں، میری تو باڈی جو ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہے، تو لہٰذا ان کو بھول تھی کہ عمران خان کی جیل میں جائے گا تو گھنٹہ بھی نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، کوئی بھی قوم بغیر قربانی کی آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ تو میں ملک کی خاطر، قوم کی خاطر ہر طرح کی قربانی دوں گا، جتنی مرضی ہے سزائیں دے لیں، کوئی جو ہے وہ آپ کو موت نہیں دے سکتا، کیونکہ زندگی اور موت کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی جج کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا کسی اور شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی طاقتور کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 200 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ مجھ پر بنائے گئے، لیکن سارے ہی جتنے کیسز ہیں ہر کیس سے ہوا نکل رہی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جو کیس بنتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ سزائیں کیسے، آج کوئی سزا باقی رہ گئی ہے عمران خان کے اوپر، ابھی اس وقت کوئی سزا پینڈنگ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی غیرت خود مختاری پر کھڑا ہوں، اور دوسری طرف ڈیل کے ذریعے سزائیں ختم کرائی گئی ہیں۔ یہ توشہ خانہ کا کیس ادھر بنایا گیا جہاں پر قیمت بھی ادا کی گئی، جہاں پر سزا بھی ہو چکی ہے جھوٹے کیس میں، لیکن وہی گواہ، وہی اپروور، وہی سارا کچھ لا کر دوبارہ ایک کیس کھڑا کیا گیا۔ توشہ خانہ گاڑیاں جو لی نہیں جا سکتی توشہ خانہ سے، زرداری نے، نواز شریف نے وہاں سے گاڑی لی، آج خان صاحب نے وہ بھی ذکر کیا، تو ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ لندن فلیٹس جو ہیں ان کی رسیدیں کہاں ہیں؟ آج بھی قوم کو حساب نہیں دیا گیا سوائے ڈیل کے راستے کے، اور جو امپائر تھے سارے ان کو آج ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ ساری نیب کی ترامیم کی سپریم کورٹ میں جو آئین کی ترامیم کی جا رہی ہیں، وہ 3 امپائرز جن کا کل بھی خان صاحب نے ذکر کیا، آج بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ 2، ایک قاضی صاحب اور ایک چیف الیکشن کمشنر، کہ یہ دونوں اوپنر ہیں اور ان کو ایکسٹینشن اس لیے دی جا رہی ہے، یا تیسرے کو جو ٹیم کا کپتان ہے، کہ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا وہ نہ کھلے، جو 9 مئی کی CCTV فوٹیجز ہیں یا اصل کہانی ہے وہ نہ سامنے آئے، اور تیسرا PTI کو ختم کرنے کے لیے سارا کام کرنا ہے، اس لیے یہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے اس کا ذکر کیا خان صاحب نے کہ وہ واضح کہتی ہے کہ 1971 کے اندر کیا ہوا، آج پھر وہی حالات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ طاقت کی خاطر آپ ملک کو تباہی کی طرف نہ لے کر جائیں، ملک کا سوچیں، لیکن کوئی سوچ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹ ہم نے نہیں بنائی، وہ اس وقت بھی یہی تھا، عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ ساتھ انہوں نے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا، جب وہ بات کی گئی کہ بیکری کے اوپر اس طرح کا رد عمل جو ہے ایک بندے کی طرف سے آیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو رد عمل آیا ہے یہ قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا ہے، انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، یہ عوام کی رائے کیوں ایسی بنی ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا ریئیکشن عوام دے رہی ہے، یہ عوام کی رائے ہے، اور اس کو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا کیا کردار رہا یا کس وجہ سے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ فوراً ہی اس بندے کو گرفتار کیا گیا یا بیکری سیل کی گئی، کیا اس بیکری سیل کرنے سے یا گرفتاری کرنے سے آپ عوام کی رائے چینج کر دیں گے؟ کیا ہم نے اسے کہا ہے کہ آپ جو ہے یہ اس کو ایسی بات کریں؟ کیونکہ جب آپ ظلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو لوگ بات کریں گے، لوگ جواب دیں گے، لوگ پوچھیں گے، لوگ آپ کے بارے میں رائے رکھیں گے۔ تو آپ کے بارے میں رائے اس لیے یہ ہے کیونکہ آپ نے یہ کیا۔ آگے میں چلتا جاؤں، جلسے کے حوالے سے خان صاحب نے بڑا واضح آج کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ جلسہ کرنے نہیں دے رہے، جلسے کی اجازت نہیں دے رہے، تو ہم ہفتے کو پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے۔ لیاقت باغ کا خان صاحب نے کہا ہے کہ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقی آزادی کے لیے اس وقت یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے، اگر ملک کو آزاد کرانا ہے تو آپ کو گھروں سے نکلنا ہے، اور تمام لوگوں کو کہا ہے، پوری قوم کو خان صاحب نے کہا، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہو، جتنے ہوں، ہر ایک کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ ہر صورت لیاقت باغ آپ پہنچیں،
ہم نے پرامن جو ہے وہاں پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے، اور اگر راستے میں کہیں گرفتاریاں کرتے ہیں تو آپ نے گرفتاریوں سے نہیں گھبرانا، آپ نے جیلوں سے نہیں گھبرانا۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر 15 مہینے سے جیل میں ہوں تو کسی کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جیل میں رہنا۔ جب آپ کے پیچھے آپ کے ذہن میں مقصد ہوتا ہے تو پھر یہ جیلیں آپ کو ڈرا نہیں سکتی، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور آپ نے آنا ہے۔ تو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر راستے میں کنٹینر رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو آپ کریں وہ رکاوٹیں ہٹا کر اس جلسہ کا آپ پہنچیں، کیونکہ یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے پرامن احتجاج جلسہ ریلی کرنے کا، اور یہ اس وجہ سے اجازت نہیں دیتے کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا 8 فروری 9 مئی اور سارا کریک ڈاؤن، کہ وہ ساری چیزیں کھلے نہیں۔ پھر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے کل یعنی جمعے کے روز یہ کہا ہے کہ لائرز جتنے ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے، عدلیہ کی آزادی کے لیے کریں گے، اور دوسرا ہفتے کو یہاں پر ہے، اور اتوار کو ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے بڑا واضح آج کہا ہے کہ ہماری جو پروٹیسٹ ہیں، جو ہماری موومنٹ ہے، وہ اب انشاءاللہ تعالی اس میں ہم نے تیزی کرنی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے بھی اس میں طول آئے گا، بڑھے گا، اور اس کو ہم نے بڑھانا ہے۔ ابھی پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، 6 لوگ وہاں پر ملنے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہیں، 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ 1 مہینے سے میری ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، 1 مہینے سے وہ نہیں مل پا رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک دوست نے سوال کیا، ایک صحافی نے کیا، کیونکہ تھوڑی دیر میں وہ چل جائے گا، کہ آپ کے ترجمان صاحب نے یہ بات کی ہے اور آپ کی رائے اور انہوں کی رائے اور ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں 1 مہینے سے اس سے ملنا چاہتا تھا، 1 مہینے سے ملنے نہیں دیا جا رہا، میں اسے ملوں گا، اور اس حساب سے وہ ظاہری بات ہے جو بھی چیز ہے، جو بھی، کیونکہ میں تو ان سے مل ہی نہیں پاتا، تو میڈیا کے ذریعے کہیں خبر گئی یا آئی یا پہنچی یا نہیں پہنچی، تو انہوں نے کہا جب آئیں گے تو ڈیفینیٹلی تب انہیں کنوے ہوگا، تو انہوں نے لہٰذا اپنا موقف کلیئر رکھا ہے، جو کہ میں نے رؤوف بھائی کو بھی ان کو بھی بتایا کہ یہی خان صاحب کا موقف ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو خان صاحب کا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ان پہ بھروسہ کر لیا۔ کب بھروسہ کیا؟ جب یہ کہا گیا کہ ملک کی خاطر آپ یہ 22 والا احتجاج جو ہے ملتوی کریں، کیونکہ ملک کے اندر انارکی ہو سکتی ہے، ٹیم آئی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر احتجاج ہے مذہبی جماعتوں کا، اور دیگر وجوہات دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی خاطر ہم نے پروٹیسٹ جو ہے وہ جو ہمارا جلسہ تھا اس کو اس وقت ملتوی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، تو لہٰذا ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے ہمارا ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے، تو ہماری کوئی بات چیت نہیں ہے، اور کوئی ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی دروازہ نہیں کھلا۔ یہ چیز بھی خان صاحب نے جو بات کی اس سینس کے اندر اس وقت بھی کی تھی، کیونکہ خان صاحب نے سمجھا کہ ہم بات کریں گے اور آئین اور قانون کے اندر رہ کے کریں گے، اور کریں گے اس لیے کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کے مطابق ملک چلے، تمام ادارے اپنی جورسڈکشن کے اندر، یعنی کہ بات کے اندر بھی مقصد یہی تھا کہ تمام ادارے جورسڈکشن میں رہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ایسی بات تھی کہ عمران خان نے کہا کہ میں ڈیل کر کے باہر بھاگنا چاہتا ہوں، جو ایک پراپیگنڈا کیا گیا، جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ خان صاحب کا موقف ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کو آج بکس لے جانے کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ آج ہم نے ان سے یہ کہا کہ کتابیں جو ہیں وہ، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ 21 گھنٹے جو ہیں وہ کتابیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں اور تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، تو وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کا ٹائم پڑھنے میں مصروف رہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ مینٹلی طور پر انہیں ٹارچر کیا جائے 12 استدعا کی، اور ان کے بچوں سے مہینے میں 1 دفعہ بات کرائی گئی ہے، حالانکہ جج نے بار بار حکم دیا ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ ہوگی۔ نہ سیاسی لوگوں سے نہ بچوں سے، جو اس کے مطابق وکلاء کو گیٹ پر اسی طرح سے آج بھی ہمیں 2 گھنٹے روکے رکھا، اور 7 ایسوسییٹ نہیں لے جانے دیے جا رہے، حالانکہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 7 آپ کے باقی جو ہیں وہ ایسوسییٹ بھی جا سکتے ہیں، تو ہائی کورٹ کے حکم کو تو مانے نہیں جا رہا۔ اور جو اسپیکر اس نے خط لکھا ہے کہ جناب آپ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانیں، اور یا جو ادھر بیٹھ کر پی ایم ایل این کے رہنما کہہ رہے ہیں، یا وہ عرفان قادر وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ یہ کس طرح اداروں کی پامالی چاہتے ہیں، اداروں کی تضحیق چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ عدلیہ جو ہے اس کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری رائے کے مطابق یہ فیصلہ نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے نہیں مانا. خان صاحب نے کمشنر راولپنڈی کی بات کی ہے، اس کے بعد میری یہ بات ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ کمشنر راولپنڈی اس کو آج تک سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیوں پروڈیوس نہیں کیا، جب اس نے کہہ دیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو 70,000 سے ہرایا، جو 70,000 سے جیتے ہوئے تھے. تو کمشنر راولپنڈی کو سپریم کورٹ میں نہ لے جانا یہ واضح ثبوت دیتا ہے کہ آپ گناہگار ہیں، جو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ سچے ہوتے، جو اس نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی اور چیف جسٹس اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ دونوں انوالو ہیں، اگر آپ سچے ہوتے تو انہیں بلاتے.